صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے. قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا. آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوئے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا. ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں. جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے. حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے. جس حال میں کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا. کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بغیرت کمیلوں، باداؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے. وہو علی بیدہ الملک. ملک میں راج میرا. وہو علی کل شیء قدیر. ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا. تو ہوتا کون ہے اکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو. پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے. فرمایا ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب، وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نام اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی بوڑھے بھی حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تین چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، تین چیزیں پسندیدہ ہے میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا، اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی حضرت عائشہ
خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کرے۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی، گوشت سے میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا، اور نہیں یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے دماغ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور 1 تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 1 تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب 1 مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے 1 سانس کی مہلت۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیروں لہاونا،
اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں اللہ اسے مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے, مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے, اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا, لانتی ہوا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے, علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. میں کراچی تھا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو, میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے, تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا. تو کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے, ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے, اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. وقتی آؤ, پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے, دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا, لا الہ الا اللہ, خدا کے سوا الہ کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, پیدا کرنے والا کوئی نہیں, فصل میں, دکان میں, کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے, دجال ہے, بے ایمان ہے, وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا, جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو, اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو, اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں, جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا, جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی, جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی, جس کی روح تازی نہیں ہوتی, جس کو لطف نہیں آتا, جس کو کیف نہیں آتا, جس کو سرور نہیں آتا, جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں, جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں, جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام, میرا فیصلہ نہیں, کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں, کسی فرقے کا نہیں, کسی طبقے کا نہیں, کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام, پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں, یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں, یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل, جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں, جس دل میں رحم نہیں, اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں, مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے, وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا, فرمایا بل ہم اضل, اس سے بھی بدتر.
اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے, نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو, کپڑوں کی صفائی دیکھو, مکان کی صفائی دیکھو, رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں, سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے, مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی, بدن کی صفائی, نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے, نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں, نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں, نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں, کیا چال ڈھال ہے, کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا, بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا, جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا, اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا, اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں, اگر کوئی دعوت کرتا, کوئی تقریب کرتا, سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا, اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا, اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں, ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو, مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالیں. سفر کر کے گئے, تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو, یہ سوچ بچار کرو, اپنے پنڈ کی, اپنے علاقے کی, کسی مسلمان کی, کسی ہندو کی, کسی سکھ کی, کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں. ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی. ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس چلو, بیٹی بیٹی ہے چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو. ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا, آج ڈاکہ ڈالیں گے, شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے اور ہم سب روتے پھرتے ہیں, سکون نہیں, اطمینان نہیں. ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے, نیتیں خراب ہے, آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے. چنانچہ میں اعلان کہتا ہوں, 1,29,000 صحابہ کرام کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے
حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا، اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے، اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے، یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔
ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں. جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا, جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی. ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے, اس کی عظمت کو بسا لے, اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے, اس کو اپنے سر پہ رکھ لے, تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں, یقین اصل بات اعتقاد کی ہے. یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو, اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا, اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا. خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے, قرآن پہ ایمان نہیں. اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا, اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا. عجیب عجیب لوگ. چنانچہ مصر کے کرنل نے, مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا. اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی, یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں, پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا, فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے, فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے. اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا, لشکر کو جمع کیا, اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. او لوگو, خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی, اپنی عزت کی حفاظت کرو, اپنی آبرو کی حفاظت کرو. اگر غلط نظریں پڑی, غلط استعمال ہوئی, ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے, وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا, وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے, ابن حشام نے لکھا ہے, ابن خلدون نے لکھا ہے, اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے, مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو, تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے. ادھر ڈھول بجا, دھماکے بجے, گانا شروع ہوا, گانا بجانا شروع ہوا, ساری فوج نکل گئی, سارا لشکر چلا گیا. لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے, نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں. یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز, ہم ناچ ناچ کے تھک گئی, کوئی سر نہیں اٹھاتا. اور آج دیکھ لیں آپ, ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل, لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے, لعنت کا ایریل. حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے, وہ دیمک لگتی ہے, وہ تباہی پھرتی ہے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی. ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں. کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی, کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے, نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا, کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ,
ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن ہشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی، اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی، اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ، پھر قیمت جو بن گیا وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا۔ کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام۔ کہاں سے وہ چیز ہم لائیں، کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان گزر کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے، ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بڑا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا، بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے کہ بس 1 آدمی جو کا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔
کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے، اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر، بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں، ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، ایک آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے، انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے، کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں؟ نے کہا نہیں بھائی تو کھا، میں بچے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے، ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے، میں وہ خدا ہوں، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں، خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا. او میرے مالک, تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں, میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں, کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں, ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں. کھیتوں میں جاؤ, کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں, چینی کے, شکر کے کتنے مل ہیں, کتنے ڈیپو ہیں, پھر بھی قلت ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں, سنترے میں, مالٹے میں, انگور میں, سیب میں. کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے. فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا, خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. پھر قرآن نے شرط لگائی, ثم استقاموا, پھر اس پر جمع رہے, ڈٹا رہے. یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا. لوگ تو بدل جاتے ہیں, لوگوں کا کیا ہے. پچھلے سال کی بات ہے, یہی مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر, آگے شہر کے وہ آدمی, وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا, بتاؤ ہمیں. میں نے کہا مجھے کیا پتا. انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاریہ نہیں بتا دیتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا. میں نے کہا پھر آدھے لوں گا. 25,000 گم ہوئے ہیں نا, 12.5 میرے, 12.5 تمہارے. کہنے دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی سودا مہنگا. میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ. کتنا میں نے سمجھایا, نہیں ماننا. کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو, ولیوں کو, تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے. 2 ولی, ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے, ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے. پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت. ذہنیت ماری گئی, سمجھ نہیں پاتے, دین کے قریب نہیں آتے لوگ, سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے, ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے, شرک و بدعت کی لعنت سے بچے, کفر و نفاق سے بچے. ادھر موت آتی ہے, ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا, غم نہ کر, بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے, ہر اس آرزو کو پورا کریں گے. جو مانگو گے وہی ملے گا, جو کہو گے وہی دیا جائے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں, ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں, آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا. اللہ غنی, رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی, جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا, یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں. رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا, مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا.
فرمایا نزلم من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا کہ اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا اے عیسیٰ اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکت ہے۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں، قرآن سے وفاداری کریں۔ آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا، آج تک کبھی نقصان نہیں کیا۔ میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا۔ آج جو بکری سے کاٹ کے کھائی، بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا، اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ وہاں پہاڑوں میں ایک صحابی رہتا تھا، بکری بھیڑ پالتا تھا۔ اس نے مہمانی کی، دعوت کی، روک لیا، رات رہے وہاں، بکریاں ذبح کی، گوشت پکایا، کھلایا ساروں کو۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بکریوں والا، بھیڑوں والا صحابی ان مہمانوں کے پاس روتا ہوا آیا، زاروں زار قطار روتا ہوا آیا۔
یہ مہمان صحابہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بات بڑی عجیب ہو گئی، میری ایک بکریا بگیاڑ لے گیا، بھیڑیا میری بکری لے گیا۔ انہوں نے مذاق کیا، کہنے لگے ہوئے رو رو کے دکھا رہا ہے کئی بکریاں ہمارے لیے ذبح کی ہیں نا، ان کا دکھ میں رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کہ پھر یار رونے کی کیا بات ہے؟ رونا بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک امیر آدمی، دولت مند آدمی کا کتا مر گیا، وہ بیٹھ کے رونے لگا، اور کسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کریں، کتے کو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ کتے کو نہیں روتا۔ انہوں نے کہا اور کہ رونا تو اس بات کا ہو گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا یہاں ضرور۔ اسرائیل علیہ السلام گھر دیکھ گیا، صحابی رو رہا ہے میری بکری بھیڑیا لے گیا، بگیاڑ لے گیا۔ اس نے کہا یار پھر رونے کی کیا بات ہے، ہزاروں تیرے پاس بکریاں ہیں، ایک بکری بھیڑیا لے گیا تو کیا ہوا؟ وہ اور زیادہ روئے۔ کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ اس نے کیا بات کہی؟ کہنے لگا بکری کو، بھیڑ کو، بکری کو نہیں روتا، کئی بکریاں تمہیں کھلا دی، روزانہ کھلاتا ہوں، بڑی بکریاں ذبح کرتا ہوں، بکری کو نہیں روتا۔ اصل میں اتنے عمر سے بکریاں یہی پہاڑوں میں پالتا ہوں، آج تک بھیڑیا بگیاڑ نہیں لے گیا، آج جو بکری بھیڑیا لے گیا اس سے معلوم ہوتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا، آج تک کبھی نقصان نہیں کیا، میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا۔ آج جو بکری زکات کی کھائی، بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا، اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ریڈیو نہیں تھا، وائرلیس سیٹ نہیں تھا، ٹیلی گراف نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی عقل دیکھو، سمجھ دیکھو، بکری بھیڑیا لے گیا، کیا سمجھ میں آئی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا جنازہ اٹھ گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، اس درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، لوگ آنے لگے نظر نیاز لے کے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حکم دیا اس درخت کو جڑوں سے نکال دو، بالکل اس کو کاٹ کر جڑیں اکھیڑ دو اس کی۔ شکر ہے تم میں سے نہیں تھا وہاں کوئی، ورنہ کہتا یہ فاروق اعظم سب سے بڑا وہابی ہے۔ بات بھی صحیح تھی، اسی درخت کے نیچے نبی نے بیٹھ کر بیعت فرمائی، اور اسی نبی کے نیچے، درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور ایسا برکتوں والا درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا اللہ کی کتاب میں ذکر ہے، اتنا بابرکت درخت ہے، فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر سامنے کٹوایا، جڑیں نکال کر پھینک دی۔ کیوں؟ فرمایا اب یہاں شرک شروع ہو گیا، شرک ایسا ہوگا لوگ قرآن کو ٹکرا دیں گے، شرک کو نہیں چھیڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ایک عورت کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد مانگ رہی ہے۔ قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے تیرے لیے سبق نہیں، عبرت نہیں، مثال نہیں، پھر اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جی قرآن شریف مردوں کے لیے اترا ہے، پڑھ پڑھ کے بخشو اور مردے جنت میں پہنچتے جائیں گے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں اتنا بڑا ظلم نہ کرو۔ اعلان ہوتا کہ زندہ مرد زندہ عورت کے لیے، زندہ عورت زندہ مرد کے لیے،
باغ زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، ہوائی جہاز کار ریل موٹر ساری سواری زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، کوٹھی زندوں کے لیے، بنگلے زندوں کے لیے، محل ماڑی مکان زندوں کے لیے، بازار مارکیٹ دکانیں زندوں کے لیے، تمام نظامی کائنات زندوں کے لیے۔ اور اتنا بڑا ظلم نہ کرو، تمام چیزیں زندوں کے لیے، میرا قرآن مردوں کے لیے۔ اس کو مردوں کے حوالے نہ کرو، میں نے تو یہ زندوں کے لیے بھیجا ہے اور زندہ نبی پہ نازل فرمایا اور زندہ امت کو قرآن دیا ہے۔ لیکن اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ کتنی فکر مند ہے مریم علیہ السلام کی والدہ، رو رہی ہے، جھولی پھیلا رکھی ہے، عرض کرتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ میرے مولا قبول فرما، تیری کریمی کا صدقہ مانگتی ہوں، تیری رحیمی کی بھیک مانگتی ہوں، میری اس نظر کو قبول بھی فرما۔ اس کو میرے پیٹ میں جو ہے میں نے وہ تیرے لیے نظر مان دی، میں نے تیرے لیے وقف کر دی، میں اس پہ اپنا کوئی دعویٰ نہ جتاؤں گی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا، اللہ میاں لڑکا دے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، صفائی کرے گا، ساری عمر جھاڑو پہ لگا دوں گی، ساری عمر اللہ کے دربار میں بیت المقدس کی صفائی میں خرچ کر دوں گی، گھر بلاؤں گی نہیں، وہی رکھوں گی، وقف کر دوں گی اللہ کے نام پہ۔ آج کل تو وقف کی ہوئی چیز کے لیے بھی کچہری میں جا کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ابا جی نے وقف کیتی تھی، میں تو نہیں کیتی، میں انہاں دا پتر ہے، میں واپس لینا چاہنا۔ اللہ کے نام پہ دے کر بھی مکر جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں۔ پریشانی ہوئی تو اتنی بڑی نظر مان لی۔ وہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھا، بڑی لمبی کھجور تھی، کمند باندھ کر چڑھا، اوپر بہت اونچا تھا، وہ رسا ٹوٹ گیا۔ اب نیچے جھانک کے دیکھا تو جہنم نظر آیا، توبہ توبہ اتنا نیچا ہے۔ کہنے لگا یا اللہ اگر خیر خیریت سے اتر جاؤں 100 روپے تیرے نام پہ صدقہ کروں گا، 100 روپے خیرات کروں گا تیرے نام پہ۔ تھوڑا سا نیچے کو اتر گیا، زمین ٹھیک ٹھاک دکھنے لگی، کہنے لگا 90 دوں گا۔ اور نیچے کو آیا 80 دوں گا، اور نیچے کو آیا 70 دوں گا، تھوڑے ہیں۔ اور نیچے کو آیا 60 دوں گا، 50 دوں گا، 40 دوں گا۔ جب بالکل نیچے آیا چھلانگ لگا کے کہتا ہے میں تو ایک ٹکا بھی نہیں دیتا، مجھے کسی نے پکڑ کے اتارا ہے، میں تو خود اترا ہوں۔ میں تو خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑا ہی اتارا ہے۔ کیا حال ہے ان لوگوں کا، سبحان اللہ۔ کیا ہماری مثال بھی، وہ ایک مولوی صاحب نے سنایا، بڈڑ دا گم ہو گیا ککڑ، بڈھی شودی دا ککڑ گم تھی گیا تو گولے بدی گلیاں وچ، آکھے یا اللہ سائیاں میرا ککڑ لب ونجے گھٹا لے ساں تیرے نا تے، میرا ککڑ لب ونجے گھٹا لے ساں تیرے نا تے۔ وہ کہیں بال آکھیا ڈاڈی کیا آدھی پئی ہیں، ککڑ دا 20 روپے دا، گھٹا 500 روپے دا، کیا کریں گی، ککڑ لب کے گھٹا لے سے۔ ایویں ہاتھ ہلا کے آکھن لگی کہ چپ کرو، ایک واری لب ونجے دینا کون ہے، لبے تو صحیح دو نفلی چاپڑ سا۔ آج ہر شخص کا معاملہ یہی بنا ہوا ہے۔ دلوں میں جھانکو، نظر مارو، اپنے
गिरेबाने में मुंह झाँक कर देखो, हम सारे ऐसे हैं। मुसीबत आती है, कुरान कहता है वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़वन आबी जानिबी, आराम पहुंचाता हूँ, खुशी पहुंचाता हूँ, करवट नहीं बदलते, 10 बजे तक सोते हुए उठते नहीं, आंख नहीं खुलती। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन हरीस, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, जवान बेटा तड़प रहा हो, बच्चा सारी रात तड़पे, माँ सिरहाने बैठ के बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगती है, ठंडे ठंडे सांस लेती है, तेरे सिवा कौन है, तेरे सिवा कौन है, तू ही मेरा माबूद है, तू ही मेरा हाजत रवा है। और जब बच्चा ठीक हो जाए फिर वही औरत खामिन को कहती है मैं नजर न्याज बनाउनी है, दाता दे दरबार से जाके वंडा की बाल दी मैं नजर मननी आई, मन्नत मननी आई, उठे जाके देवना मैं। और लाख कहता रहे भी अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दे। नो नो नो, मैं तो मन्नत माननी है, कब्र से खड़े के बंडल दी। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जब पैदा हुई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, हैरान है। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, हैरान होकर कहने लगी या अल्लाह मेरा तो ख्याल था लड़का पैदा होगा, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी, सारी जिंदगी खिदमत करेगा, मेरा हिस्सा मस्जिद में बराबर पड़ता रहेगा, अल्लाह के दरबार का खिदमत गुजार रहेगा। ये तो लड़की हो गई, ये तो लड़की पैदा हुई, इसको क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, ये तो लड़की है। अल्लाह ने जवाब दिया वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इसको लड़की बनाया। वलैसा ज़करु कल उन्सा, 1000 मर्दों से ये लड़की बेहतर है, हजारों मर्दों से ये लड़की बेहतर है। इससे तो मैं अपने कुदरत के तमाशे लोगों को दिखाऊंगा, निशानियां दिखाऊंगा। तेरे पेट से ये जो मैंने लड़की मरियम पैदा की है, और याद रख पैदा होती बात है ना, तूने मेरे हवाले कर दिए, मेरी नजर है, मेरी न्याज है, मेरे दरबार में तूने देनी है। खबरदार, तुझे इसका नाम रखने का भी इख्तियार नहीं, नाम भी मैं खुद रखूंगा। कभी कुरान को समझा करो। आवाज आती है वो इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रख दिया। अल्लाह फरमा रहे मैंने रख दिया, और ये ऐसी मरियम है कुरान में कयामत तक मैं इसका जिक्र खैर दुनिया जमीन पे पढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे, औरतें पढ़ेंगी, इसका जिक्र खैर कुरान पे अर्श पे बराबर होता रहेगा। वइन्नी सम्मैतुहा मरियम वइन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैंने इसका नाम हज़रत मरियम रख दिया। अब तू यूं कर, इसको भी और इसकी औलाद को भी मेरी पनाह में दे दे, मेरी पनाह में दे दे। मुंह से कह दे ए अल्लाह ये तेरी नजर है, इसकी जुर्रियत भी तेरी नजर है। सैयदा हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई और होता तो मुकर जाता, भी बच्ची क्या करेगी, लड़की का मस्जिद में क्या काम है। वो आजकल का दौर तो था नहीं। यहाँ आखिरी जुमे को एक साहब ने मेरे से बात की, मैं अब तक अकेला बैठ के हंसता रहता हूं। कहने लगा जी औरतों का मस्जिद में इत्काफ बैठना जायज नहीं। मैंने कहा नहीं,
کہنے لگا میں نے کتاب میں دیکھا تھا حضور کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی تھی، میں نے کہا تو بٹھا کے دیکھ، پھر مولویوں کا اعتکاف بھی اور نماز بھی ساری کا بیڑا غرق۔ مسجد اس نے رات دن مسجد میں رہنا، پھر اعتکاف کہاں رہیں گے لوگوں کے؟ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اہمیت بتانی تھی، عظمت بتانی تھی جماعت کی، کہ عورتیں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ لیکن جناب فاروق اعظم سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منع فرما دیا، فرمایا اب وہ بات نہیں رہی، وہ تقوی وہ پرہیزگاری کہاں رہ گئی؟ اب فاروق اعظم کہتے ہیں ہمارے دور میں تقوی نہیں رہا، اللہ اللہ، اب ہم کیا کہیں؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ پیٹ میں بچے لے کر ساری رات VCR دیکھتی ہے، گانے بجانے سنتی ہے، سیر تفریح وہاں کرنے جاتی ہے، بے پرد پھرتی ہے۔ اب بتاؤ اس کے پیٹ سے مریم کہاں پیدا ہوگی؟ غنڈے پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے، بدماش پیدا ہوں گے۔ کر رکھی ہے تو اسی کو بیت المقدس میں پہنچا دے۔ میں نے یہ قبول کر رکھی، تیری نظر تیری نیاز میرے نام کی مانی، قبول نہ کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی چھوڑ دیا۔ میرے تیرے جیسا حسین 100 بہانے بنا کر کے، ہاں جی لڑکی ذات ہے کیا کرے گی جی، چلو اتھا ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کر سی، یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کرے گی، مقصد تو یہی تھا نا اللہ اللہ کرنا، 100 بہانے نکالتے۔ سیدنا مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں اعتکاف میں بیٹھ گئی، اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ زکریا علیہ السلام خالو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے، 96 سال عمر گزر گئی، 120 سال عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی، 96 سال عمر بیوی کی، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ نہ دے، 120 سال گزار دے نہ دے۔ ایک دن سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا آقا نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، بچہ ہی کوئی نہیں، ساری عمر ترستی رہوں گی، یوں ہی ارمان لے کر دنیا سے جاؤں گی، آپ دعا کر دیں اللہ پاک کوئی بچہ بچی عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں نے کی بھی اور کر بھی دوں گا، لیکن ایسا ایک مسئلہ آج سمجھ لے، ایک مسئلہ آج سمجھ لے، پیغمبر میں ہوں، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، امام الانبیاء میں ہوں، ساری کائنات کا سردار میں ہوں، ساری مخلوق کا سردار میں ہوں۔ اللہ نے قرآن مجھے دیا، کتاب مجھے دی، امت مجھے دی، لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ اولاد والا کوٹا جو ہے نا یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اولاد والا کوٹا میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس ہوتا تو میں کتنے نہ بنا لیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، نہ بازار جاتی ہیں، نہ مارکیٹ جاتی ہیں، نہ کوئی اور کھانا لے کے آتا ہے، نہ کوئی خوراک کا انتظام ہے، نہ کوئی پہنچانے والا ہے، نہ کوئی لانے والا ہے، نہ خود باہر نکلتی ہے، نہ خود خریدتی ہے۔ زکریا علیہ السلام آئے اور آ کے کیا دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے حیران تھے بھی کھاتے کہاں سے؟ زکریا علیہ السلام خالو ہیں، آئے تشریف لائے، دیکھتے کیا مریم علیہ السلام کے مصلے پہ ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں بے موسم، ان پھلوں کی موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں ہے، باغات میں نہیں ہے،
اور تازے تازے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے آگے رکھے ہیں. جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کی اب موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغ و بہار میں نہیں، ان کی تو موسم چلی گئی اور اب آنے کو بڑی دیر ہے. یہ پھل تجھے کون دے کے گیا؟ یہ کہاں سے لائی؟ کس دکان سے خرید کے لائی؟ کون سے مارکیٹ سے لائی؟ کون سے بازار سے لائی؟ بڑا لمبا پوچھ گچھ کی. زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ. میرے خالو آپ تو پیغمبر ہیں، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں دے کے گیا، نہ میں خریدنے گئی، نہ بازار میں گئی، نہ مارکیٹ میں گئی، نہ کسی کو پیسے دے کر کے بھیجا، نہ کوئی نوکر لایا، نہ کوئی غلام لایا. قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور سمجھا دیا مسئلہ. جب وہ دینے پہ آئے پھر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالق موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں. جب وہ دینے پہ آئے پھر کائے کا موسم اور کائے کی بہار. تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا حجت کرتے. اللہ والی کی بات تھی. زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے. اور وہیں پہ کھڑے کھڑے پیغمبر نے بھی جھولی پھیلا دی. اللہ کے نبی نے، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی. 120 سال عمر ہے، 96 سال بیوی کی عمر ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت مریم نے سمجھا دیا. جب وہ دینے پہ آئے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے. موسم فصل کی کوئی بات نہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی. یا اللہ، اے مولا کریم، موسم تو میری بھی گزر گئی، بیوی کی بھی گزر گئی. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. میرے مولا، میرا سر ہلنے لگ گیا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، میری جان ہلتی ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی، میری بیوی کا سر ہلنے لگ گیا، بالکل کرکری بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا. پر مریم کو بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو ایک ہمیں بھی بے موسم پھل عطا فرما. ہنالک دعا زکریا ربہ، مانگ لیا وہیں. موسم گئی، ہماری عمر بیت گئی، ختم ہو گئی. تیرے نام پہ، تیرے دروازے سے میں بھیک مانگتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، ہمیں بھی ایک پھل عطا فرما بے موسمہ. اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بے نیاز ہے. فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام. جب تو نے میری مریم کے بے موسم پھل دے کر بے موسم پھل مانگا، جا میں نے تجھے نواز دیا، میں ایک پھل دوں گا. پہلے تجھے بتا دوں، اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا. یا زکریا انا نبشرک بغلام.
میں ایک بیٹا دوں گا یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھنا، اس نام کا کائنات میں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ انسان بڑا حریص ہے، جب کوئی چیز کا سہارا مل جائے نا دوں گا، پھر جلدی کرتا ہے۔ پھر ایک دن رو کے عرض کر دیا یا اللہ، یا میرے مولا، کیا کوئی نشانی تو بتا، وہ کب دن آئیں گے، وہ کب وقت آئے گا جو ہمیں بچہ ملے گا، کس طرح ملے گا، کس حال میں ملے گا، جھولی ہماری پھیلی ہوئی ہے، یقین میرا ہے لیکن کوئی نشانی۔ فرمایا اچھا اب جلدی ہو گئی ہے، اب جلدی ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے جب میں تجھے پھل دوں گا تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، تیری زبان نہ چلے گی، سمجھ لینا بھی اب آ گیا موقع۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات کا، پیغمبروں کا، قرآن میں سے، کہ میرا تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح، عمل صحیح، عقیدہ غلط، اعمال کتنے ہی کر لو بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، بندوں کی بنائی ہوئی چیز کی طرف تیری نگاہ جاتی ہے، میں خدا کی کاروائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ یہ کتنا بڑا آسمان ہے، تم نے کہاں دیکھا کوئی میں نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں، کوئی تھمبا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے۔ ستاروں کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے، میرے نظام کی طرف نگاہ کبھی نہیں اٹھتی۔ چلو اگر تمہیں کائنات کا نظام نظر نہیں آتا، اپنے اوپر غور کر لے، ایک گندے پانی کے قطرے سے میں نے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، اور تیرے سے بنانے کی مزدوری کبھی نہیں مانگی۔ جوتی پالش کرا، پیسے نہ دے تھپڑ مارے گا، مفت پالش کرا رہا ہے جوتی کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بنایا، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی مزدوری نہ لی، بس میرا ایک حکم مان جا۔ پیر بھی تیرے میں نے بنائے، ہاتھ بھی میں نے تیرے بنائے، دل و دماغ جسم بھی میں نے بنایا، زبان میں نے بنائی، آنکھیں کتنی پیاری پیاری میں نے دی۔ ایک بات مان جا میری، یہ جو تیرا سر ہے یہ تیرے جسم کا سردار ہے، تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ میں بے نیاز خدا ہوں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں تو بندہ میرا ہے، میں نے تجھے بنایا، میں ہی میں تیری موت بھیجوں گا، میں ہی تجھے پھر زندہ کروں گا، اور میں نے سارا نظام تیرا نبھانا ہے۔ بس ایک خیال کر، یہ تیری جبین نیاز جو ہے پیشانی میری چوکھٹ کے سوا یہ اور کہیں نہ جھکے۔ درختوں کے آگے نہ جھکے، قبروں کے آگے نہ جھکے، مزاروں کے آگے نہ جھکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تو جب غیروں کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے، میرا قہر جوش میں آتا ہے۔ کمینے اگر تجھے اپنی سمجھ نہیں، یہ اتنے جانور پرندے میری ہزارہ مخلوق ہے،
کبھی تم نے کوئی جانور نہیں دیکھا کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے؟ ان کو بچے بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں، خوراک بھی میں دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا بھی ہوں میں۔ بعضی جانور ایسے ہیں جو باسی پر اٹھا گوشت نہیں کھاتے، میں ان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں۔ عقل نہیں کام کرتی آدمی کی۔ یہی تو توحید کی تعلیم ہے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی اور جس کی وجہ سے مار کھائی۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عجیب واقعہ ارشاد فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اولاد کوئی نہیں، منت مانتی ہے، نظر مانتی ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، اے میری بے نیاز بادشاہ، اے میرے خالق و مالک، زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، ساری کائنات کی پیدا کرنے والے، میں نے تیرے نام کی نظر مانی، میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں۔ اذ قالت امرأة عمران، اس نے تو نظر مانی۔ قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی احکام نہیں آنے۔ میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ قیامت تک کے مسلمانوں میں، انسانوں میں جو بھی ایسا ہو بے اولادہ، جس کو اولاد نہ ملے یا بیمار ہو کر مر جائے، اس کو تعلیم دینے کے لیے وہ قبروں میں جا کے ماتھے نہ رگڑنا، وہ ادھر ادھر درختوں کی جا کے پوجا نہ کرنا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لینا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، میرے مولا میں نظر مانتی ہوں، اپنے پروردگار کی نظر مانتی ہوں، خالق و مالک کی نظر مانتی ہوں، تیری بے نیازی کی نظر مانتی ہوں، اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، میری جھولی پوری کرنے والا کوئی نہیں، میری گود کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، میرے گھر کو بسانے والا کوئی نہیں۔ رب انی نذرت لک، تیری نظر مانتی ہوں، تو ہی مالک و مختار ہے، ساری کائنات کو بچے دینے پہ تو ہی قادر ہے، نفع گھاٹے بادے پہ تو ہی قادر ہے، چاہے درجنوں بچے عطا فرما دے، چاہے ایک بھی نہ دے، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں لڑکا دوں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اب یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہوں لڑکا دوں، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں جوڑے جوڑے عطا کر دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، ساری عمر ترس ترس کے قبروں میں چلے جائے۔ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام کا عمل سمجھ میں نہیں آتا، محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنا شرک ہے، اتنی بدعت ہے کہ حد ہو گئی۔ جو منع کرے اسی کو
خشک آواز کرتے ہیں جی کیا ہے خشکی یہ خشک لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عورتوں کے واقعے بھی سنا دیے اور اپنے قرآن میں ذکر کیے, کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا, زیر و زبر نہیں بدل سکتا, قرآن کے ایک حرف کے نقطے نہیں کوئی بدل سکتا. وہ بھی تو عورت تھی, پریشان حال تھی. کہتے قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کر دوں گی, میں اپنا دعویٰ نہ جٹاؤں گی, تیری بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی, جھاڑو دیا کرے گا, حفاظت کیا کرے گا, بچہ میرا مسجد کی صفائی کرے گا, قبر میں میرے کام آئے گا. اس کا خیال بھی دیکھو, بیت المقدس میں وقف کر دوں گی, کمائی کا مطالبہ نہ کروں گی, کمائی میں ماں ہو کر نہیں مانگوں گی, تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی, بیت المقدس میں جھاڑو دیا کرے, صفائی کیا کرے, ہر وقت مسجد کا خیال کیا کرے. اور آج میرا تیرا خیال یہ ہے, پہلے ہی رات کو میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ لڑکا دے گا, اس کو پبلک سکول میں پہلے پڑھائیں گے تاکہ انگریزی اچھی جان جائے, پھر فلاں افسر بنائیں گے, پھر وہ رشوت کا خون لے کر آیا کرے گا, پھر ہم وہ پی پی کر مریں گے, جب ہم مریں گے تو ہمیں کفن بھی رشوت کا ملے گا. وہ نظر مان رہی ہے مسجد کے لیے, مسجد کی صفائی کے لیے, مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے. آج تو اچھے اچھے لوگوں کو توفیق نہیں, خادم رکھ چھوڑتے ہیں, ملازم صفائی کیا کر, صفیں بچھایا کر. تمہیں کیا معلوم ہے اس خادم کو بھی اس ثواب نہیں ملتا, اس لیے کہ وہ تنخواہ لے کر کرتا ہے, نیت اس کی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ اجر دے گا. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے قیامت میں عین اس گھبراہٹ کے وقت میں آواز آئے گی میرے پڑوسی کہاں گئے. عین گھبراہٹ کے وقت میں نفسی نفسی ہوگی, پریشانی ہوگی, اللہ پاک کی طرف سے آواز لگے گی میرے ہمسائے میرے پڑوسی کہاں چلے گئے. عرض کیا جائے گا الہ العالمین آپ تو وحدہ لا شریک ہیں, بے مثل بے مثال ہیں, آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میری مسجدوں میں صفائی کرنے والے, خدمت کرنے والے یہ میرے پڑوسی ہیں, یہ میرے ہمسائے ہیں, میرے دربار کا خدمت گزار. کوئی بادشاہ کار دلی, کوئی ڈی سی کار دلی, کوئی ایس پی کار دلی, کوئی وزیر کار دلی, کوئی ممبر کار دلی, اللہ کہتا ہے مسجد میں خدمت گزار کرنے والا وہ میرے دربار کار دلی, میرے دربار کا خدمت گزار. اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ مسجدوں کا خدمت گزار جو ہے جانی اور مالی کرنے والا, ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ پاک چھٹی فرما دیں گے کہ مسجدوں کے خدمت گزار کہاں ہیں, مخلوق اکٹھی ہو جائے گی, میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے تم میرے دربار کے خدمت گزار ہو, تم سے حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, تم سے حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے حاجی رویں گے, لے بھائی ہم تو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ ہر وقت یہ جھاڑو دیتا رہتا ہے, ہاں اور کوئی کام نہیں, مسجد کی جھاڑو دینے لگ گیا, اور کوئی کام نہیں رہا, صفحے بچھانے لگ گئے. ہم تو ذلیل سمجھتے تھے, حقیر سمجھتے تھے, اور آج حساب و کتاب بھی نہ ہوا.
اس وقت پشیمانی سے کچھ نہیں بنے گا، رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ لوگ افسوس کریں گے قیامت میں، اور افسوس کر کے اتنے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملیں گے کہ ہتھیلیوں کی کھال اتر جائے گی، کھال اتر جائے گی افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے۔ لو بھائی، یہ میرا پڑوسی، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یوں ہی پاگل سا پھرا کرتا تھا، آج عرش کے سائے میں بیٹھا ہے۔ اتنا گھبراہٹ کا دن جب بڑے بڑے پریشان ہے، یہ گلیوں میں یوں ہی پھرتا تھا، عرش کے سائے میں بیٹھا ہے، کھا پی رہا، مزے اڑا رہا ہے۔ اس وقت رونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ پاک کا اس وقت بھی ایک ہی جواب ہوگا۔ کئی لوگ عرض کریں گے الہ العالمین غلطی ہو گئی، ہم قرآن سمجھ نہ سکے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ نہ سکے۔ فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ الہی، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب کوئی توبہ کرتے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کا بتا۔ اس عذاب سے کہاں جائیں؟ قرآن کریم میں لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ الہی، ہماری بد نصیبی نے ہمیں مار دیا، ہماری بدبختی نے مار دیا، اب ہم اقرار کرتے ہیں ہم گمراہی میں پڑے رہے۔ ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اس عذاب سے نکال دے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اس عذاب سے جان چھڑا ہماری، اس پریشانی سے جان بچا۔ اس وقت کئی سو سال، ہزاروں سال یہ پکارنے کے بعد گناہ ہو گیا، بدبختی نے مارا، بد نصیبی نے مارا۔ قرآن کریم کہتا آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چپ ہو جاؤ، تمہیں آج بکواس کرنے کی اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ تم نے وہ وقت گنوایا، تم نے اپنی ساری جوانی کا بیڑا غرق کیا، عمر کا بیڑا غرق کیا، آج تم کو ہزاروں سال، سینکڑوں سال اعتراف کرتے، معافی مانگتے گزر گئے۔ میں نے تمہیں ایسا ٹائم دیا تھا، کتنے ہی تیرے گناہ ہوں، کتنی تیری سیاکاری ہوں، کتنی تیری بدعمالی ہو، 2 رکعت پڑھ کے میرے سامنے جھولی پھیلا کر 2 آنسو تو بہا کے دیکھتا، ان 2 آنسوؤں میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کے لے جاتا۔ 2 آنسوؤں کے پانی میں جو سمندروں میں نہ بہتے، دریاؤں میں نہ بہتے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تیرا رونے والا منہ دیکھ کر تیرے اوپر کرم کر دیتا۔